آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی اور انڈیا ونس فریڈم میں انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے پارٹیشن کا. تو حالانکہ وہ آپ نے دیکھا ہو کہ پورے موومنٹ میں ساتھ میں تھے. 1919 میں گاندھی جی سے ان کی ملاقات ہوئی, خلافت موومنٹ. اس کے بعد کیا کہ وہ جہاں پہ بھی اس طرح کے موومنٹ ہوتے تھے وہ ہمیشہ برابر کا حصہ لیتے تھے, اور کئی بار جو ہے وہ جیل میں بھی جا چکے. جی وہ احمد نگر قلعے میں بھی بند رہے ہیں, میرٹھ میں بھی رہے, احمد نگر جو آپ نے بتایا وہاں پہ بھی قلعے میں بند رہے. ان پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے گاندھی جی کی اگر آپ بات کریں تو گاندھی جی پہ فادر آف دا نیشن ہے, ان پر فلم بنی, اور شہید بھگت سنگھ پہ بھی فلم بنی ہے, لیکن مولانا آزاد پر ابھی تک فلم نہیں بنی. اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ مولانا آزاد پہ بہت کم کام ہوا ہے پارٹیشن کے بعد, مطلب جو بھی ہے ہندوستان کے بٹوارے کے بعد. اور میری جہاں تک میری جو نالج میں ہے, میں نے کافی اس فلم کے دوران کافی ریسرچ کی, کافی لوگوں سے ملا اور کافی چیزیں دیکھنے اور پڑھنے کا اتفاق ہوا. اور میں نے فلم ڈویژن جو ہمارے دیش کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں ساری آرکائیو ہوتی ہے, تو وہاں پر بھی مولانا کے حوالے سے کوئی چیز مجھے نہیں ملی. نہیں مل پائی. صرف آل انڈیا ریڈیو میں ان کی کچھ 5-7 اسپیچیں ہیں جس کو ہم نے وہاں سے ان سے کاپی رائٹ لے کے اس فلم میں استعمال کیا ہے, اور کچھ چیزیں نیشنل آرکائیو میں کچھ ہیں جو ان کے خطوط ہیں, اور کچھ آزاد بھون میں ہیں. اور فلم کا جہاں تک تعلق ہے, میری نظر سے ایسی کوئی فلم نہیں گزری ہے. البتہ کہا جاتا ہے کہ ایک 81 میں ایک 15 منٹ کی کسی صاحب نے فلم بنائی تھی, کوئی کیلکٹا کے بنگالی ڈائریکٹر تھے, لیکن وہ فلم بھی دستیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بھی اویلیبل نہیں ہے کہیں پر بھی. تو یہ ہماری پہلی کوشش ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کا کام کیا جائے, کیونکہ یہ مولانا کے اوپر کام کرنے سے ہم لوگوں کے لیے بڑی یہ ہے کہ ہماری لیے باعث فخر کی بات ہے کہ ہم لوگ ان کے بارے میں جان سکیں, پڑھ سکیں, ان کی قربانیاں, ان کی دیش کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے اس کو یاد کر سکیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فلم ہندو اور مسلمانوں کے, ایسے بیسیکلی یہ فلم ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو کہ اپنی ساری زندگی تقریباً انہوں نے اپنی زندگی کا آپ یہ لگائیے کہ 75% حصہ انہوں نے جیل میں گزارا. جی ہاں, جو ایسا شخص ہو جو کہ اس نے سوائے جیل کے اور کچھ نہیں دیکھا. اس کے بعد ان کو کسی پوسٹ کا شوق نہیں تھا. کانگریس کے جو ہے پریزیڈنٹ بھی رہے 7 سال تک وہ انڈین کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے, اور جواہر لال نہرو کے کہنے پر 2 بار وہ نامینیٹ ہوئے, اور جب آخری بار دوبارہ گاندھی جی نے ان کو 1939 میں شاید ان کو کہا کہ آپ دوبارہ سے بن جائیے, تو تب انہوں نے منع کیا اور انہوں نے جواہر لال نہرو جی کا نام پیش کیا. 1939 میں گاندھی جی نے کہا تو انہوں نے پھر ان کے کہنے پر جو ہے یہ صدارت جو ہے قبول کری تھی. 1939 سے میرے خیال یہ جب آخری بار جب اس کا مجھے ڈیٹ شاید میں بتا رہا ہوں 1939 میں انہوں نے جو ہے صدارت قبول کری تھی. 1939 سے 1945 تک, اور 45 کے آخر مطلب 46 کی شروعات تھی, وہاں تک انہوں نے صدارت کی تھی. اس کے بعد پھر گاندھی جی دوبارہ سے 1945 کی بات, 1945 میں ان کو دوبارہ سے کانگریس کا صدر چننے کے لیے جو بات کی گئی تھی تو انہوں نے پھر منع کر دیا تھا. پھر جواہر لال نہرو کو جو ہے صدر بنایا گیا تھا. تو وہ دیکھا جائے کہ وہ پوسٹ کے بھی کسی کے خواہش مند نہیں تھے, اور نہ ہی انہوں نے کچھ اپنے نام پہ سرمایہ اکٹھا کیا. ایک قوم کے لیے لگے رہے, ایک ملک کے لیے لگے رہے, اور انہوں نے بہت کچھ ہمارے ملک کو دیا ہے, آزادی دی ہے, اور اس کے بعد اگر ہم آج بھول جاتے تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے. دیکھیے کوئٹ انڈیا موومنٹ کتنا بڑا آندولن ہے, کتنا بڑی تحریک, وہ مولانا آزاد کی زیر صدارت جب وہ کانگریس پریزیڈنٹ تھے تبھی وہ چلا, اتنا بڑا موومنٹ. تو کافی سارے موومنٹس ان کے دور صدارت میں چلے ہیں. تو اب ایسا ہے کہ ایسے انسان کو بھول جانا یہ تو ہم لوگوں کی بدقسمتی ہماری ملک کی اور ہم لوگوں کی ہے کہ ہم اپنے اگر بزرگوں کو, اپنے دیش کے فریڈم فائٹروں کو اگر بھول جائیں تو پھر آنے والی نسلوں کو کچھ اس کا مطلب انسپریشن ہی نہیں, مطلب اس کا وہ نہیں مل پائے گا کہ ان کی
کہ ان کی کنٹریبیوشن، ان کی جو خدمات رہے اس ملک کے لیے، انہوں نے کیا کیا. تو میرے خیال میں یہ کوشش ہر انسان کو کرنی چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. کبیر صاحب، ہم آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہیں کہ مولانا صاحب کا اردو صحافت میں بہت بڑا رول رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے، انہوں نے الہلال نکالا جی، اور الہلال کی جنگ آزادی میں الہلال کا ایک بہت بڑا رول رہا. جی جی. اور اس اخبار کے خلاف انگریز سرکار نے کئی بار چالان بھی کیے ان کو، اور پہلے تو ان کے 5,000 کی ضمانت طلب کی تھی، تو انہوں نے 5,000 کی ضمانت نہیں دی. پھر دوبارہ ان سے 10,000 کی ضمانت طلب کی، تو تب 10,000 کی ضمانت بھی انہوں نے نہیں دی ایز اے پروٹیسٹ. یہ نہیں کہ وہ دے نہیں سکتے تھے یا دینا. تو پھر ان کے اخبار کو بند کر دیا گیا، اور جب ان کو شہر سے نکال کے رانچی جیل میں بند کر دیا گیا، رانچی چلے گئے وہ رانچی. تو رانچی سے پھر انہوں نے وہاں سے پھر البلاغ کے نام سے پھر دوبارہ سے انہوں نے اخبار وہاں سے شروع کیا. تو ایک اس دور کی جو اردو صحافت تھی، وہ ایک انہیں ایک جذبہ تھا کہ ایک آزادی کی تحریک کو کس طرح سے مضبوط کیا جائے اور کس طرح سے آگے بڑھایا جائے. اور اردو صحافت کا بہت بڑا رول رہا ہے جنگ آزادی میں. آپ دیکھیے انقلاب زندہ باد جو آج بھی جو نعرہ ہے، یہ بنا اس کے آپ کا پروٹیسٹ ناکام ہوتا ہے. چاہے وہ کسی بھی طرح کا پروٹیسٹ آپ کرنا چاہیں، چاہے کسی بھی پلیٹ فارم سے کرنا چاہیں، وہ ہر آدمی اس اردو کے ان لفظیات کا استعمال کیا بنا ادھورا ہے. انقلاب سیاسی سلوگن سیاسی نہیں، مطلب کسی بھی طرح کا پروٹیسٹ آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کی ناراضگی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کے خلاف ہو، کسی تنظیم کے خلاف ہو، کسی تو. اور خاص طور پہ مولانا کا جو اردو صحافت کے لیے انہوں نے پہلا اخبار جو تھا مولانا کا، جو یہ اخبار یہ تصاویر کے ساتھ ہوتا تھا. پہلی بار جو ہے یہ مصور اخبار تھا یہ، جس میں تصاویر زیادہ ہوتے تھے. اور ان کے آرٹیکل جو ہیں وہ گاندھی جی نے اپنے اخبار ہریجن میں پبلش کیے تھے. تو ان کے اخبار کی بڑی اہمیت تھی، اور ان کا کنٹریبیوشن بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے الہلال اور البلاغ کا جنگ آزادی میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے ایک بار میں نے پڑھا ہے کہیں کہ مولانا آزاد کو کسی صاحب نے ایک چندے کے طور پہ چیک بھیجا تھا کہ صاحب آپ جو ہے ہماری تائید کرتے رہے. کوئی پارٹی تھی یا کوئی صاحب تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسی طرح اگر ہماری تائید کریں گے تو ہم اسی طرح کے چیک آپ کو پیش کرتے رہیں گے ایز اے نذرانہ. تو انہوں نے خط لکھا، ان کو جواب دیا کہ اگر اس طرح کی چیزیں، اگر یہ جو چیک یا کسی طرح کا چندہ یا کسی طرح کا فیور ہم کسی بھی جماعت سے یا کسی شخص سے اگر لیتے ہیں، تو اس پیشے کے لیے یہ ایک سراسر ایک طرح کا ناانصافی ہے، اور سراسر ایک عار ہے کہ ایک بدنامی ہے. تو انہوں نے ان کو واپس کر دیا. تو دیکھیں اس طرح کے صحافی اور اس طرح کی صحافت، اس طرح کا کیریکٹر آپ کو نہیں ملے گا جو مولانا کیا. اور مولانا آزاد تو جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ 12 سال کی عمر میں وہ لائبریری چلاتے تھے، اس کے بعد ریڈنگ روم تھا، پھر انہوں نے ڈیبیٹ سوسائٹی قائم کی تھی، اور خود ایک اچھے اوریٹر تھے. تو ان کی مطلب جو بھی کیا کہنا چاہیے، انہوں نے جو ملک کو دیا ہے وہ ہم لوگ بتا نہیں سکتے. وہ 15-16 سال کی عمر میں ایک اسکالر مانے جاتے تھے، ایک عالم دین. اور انہوں نے اس زمانے میں کئی ملکوں کا دورہ بھی کیا. اور جب مولانا کہیں گئے تھے، کسی صاحب نے انہیں بلایا تھا اجتماع کے لیے، وہاں ان کو کچھ تقریر کرنی تھی. تو اسٹیشن پہ لوگ گئے اور انہیں ڈھونڈنے لگے کہ مولانا کہاں ہے. لوگ سمجھے کہ کوئی بڑے شخصیت ہوں گی، کوئی بڑے. تو دیکھا کہ نوجوان لڑکا جو ہے گورا سا اور خوبصورت، تو بولے یہی مولانا ہے. تو لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ اتنی کم عمری میں اتنا بڑا عالم دین اور اتنی علمی شخصیت. تو یہ بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں تاریخ میں
جو مولانا آزاد کی طرح ہو. اور کئی مطلب وہ ایک صحافی بھی ہیں, ایک رہنما بھی ہیں, اور ایک عالم دین بھی ہیں. تو اس طرح کے لوگ, اس طرح کی ملٹی فیسٹ پرسنالٹیز بہت کم ہوتی ہیں. مطلب ان کو کہیں کہ آپ نے جن نکات پر روشنی ڈالی تو میرا بھی اب دل چاہ رہا ہے کہ میں جو ضرور آپ دیکھیے, ان کو اپنی ناظرین کو دکھائیے, ان کو کچھ معلومات ہوں گی. اور بس یہ چھوٹی سی کوشش ہے ہماری کہ ہم نے کوشش کی کہ کچھ ان کی زندگی پہ اس فلم کے ذریعے کچھ روشنی ڈالی جائے. کوشش یہ کامیاب. مولانا کے ایک ایک پہلو کو فلمانے کے لیے کم سے کم ایسے 10 ڈاکومنٹری چاہیے. ان کی ایک اگر ان پہ صحافت کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت بڑی فلم چاہیے. تو اس طرح سے یہ ایک بریف ہے سمجھیے کہ تھوڑا سا ان کے بارے میں. لیکن پھر بھی میں صاحب آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے اس پر سوچا اور آپ نے اس کو عملی جامہ پہنایا اور ایک جو ہے ڈاکیومنٹری بنائی. ناظرین, ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے جناب کبیر صاحب کے ساتھ میں. اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام خاص ملاقات ختم ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ہمارا ضرور پسند آیا ہوگا. جاتے جاتے اپنے مہمان کا ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جی کبیر صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے کچھ خیالات آپ کے سامنے رکھ سکوں. جی جاتے جاتے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ تعلیم بہت ضروری ہے کسی بھی قوم کے لیے. اور جہاں تک جیسے مولانا آزاد اور سر سید نے ہمیں جو راہ دکھائی ہے, جو راستے کہ تعلیم اگر مکمل نہ ہو, اگر انسان اگر پڑھا لکھا نہ ہو تو اس کے لیے اسی طرح سے ہے, ایک اسی جہالت میں وہ مبتلا رہتا ہے اور کسی اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر پاتا ہے. تو اسی لیے یہی کہ ہر طبقے کے ہر انسان کو جو ہے تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہماری سوسائٹی کو سب سے زیادہ اہمیت تعلیم کے اوپر ہونی چاہیے. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا. آج ہمارے کبیر صاحب نے جو ہمارے وزیر تعلیم رہے ہیں مولانا ابو کلام آزاد, ان کی حیات پر روشنی ڈالی, ان کی زندگی کے بارے میں جو ڈاکیومنٹری بنائی. یقینی طور پر وہ بہت بہترین فلم ہے. میری بھی آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ پڑھتے رہیے اور پڑھاتے رہیے اور امن کا پیغام پھیلاتے رہیے. خدا حافظ.